سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے بیچ میں محفوظ فرمایا اور اس کی قدرت دیکھیں کہ فرعون نے جس موسیٰ سے بچنے بچانے کے لیے بے تحاشا بچوں کا قتل کروایا تھا، اللہ کی مشیت کی اس موسیٰ کی پرورش اسی فرعون نے کی، اور یہی نظام قدرت ہے۔ اس کی عجب شان ہے، اس شان کا بادشاہ ہے، کس سے کون سا کام لے لے وہی جانے۔ اسی لیے کسی بھی آدمی کو کبھی بھی اپنے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے اور کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھائی میرا نذرانہ یہ ہے کہ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ سنیں۔ سب سے بڑا نذرانہ، مجھے احساس نہ دلائیں کہ میں انڈین مقرر ہوں۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ اس روایت سے بغاوت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بغاوت کرنے اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس کی شان ہے، وہ جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، اور اسی وجہ سے کسی حضرت و حضور کو بھی اپنے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کام لینا چاہے تو اورنگزیب بادشاہ کو مجدد بنا کر وہ کام لے لیتا ہے جو بڑے بڑے حضور نہیں کر پاتے، اور وہ کام نہ لینا چاہے تو بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے لوگ صرف اپنے آباء و اجداد کی قبروں کے گرد حصار بنائے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر پاتے۔ اس لیے اس کی بارگاہ سے ہمیشہ توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اس کی اس عبرتناک فرمان کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے انسانوں، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ نہ کبھی حالات کی وجہ سے مایوس ہو، نہ حد سے زیادہ جذباتیت کا شکار ہو۔ حالات وہی بناتا ہے اور حالات کا دھارا اسی کی مشیت سے بگڑتا بھی ہے، اس لیے اسے منا لیا جائے تو بگڑتے ہوئے حالات بن بھی جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون نے کی جس نے موسیٰ کے ڈر سے جانے کتنے بچوں کو قتل کروا ڈالا۔ حضرت موسیٰ کی بدولت قوم بنی اسرائیل پر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو بدترین غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی، اور عزت بھی کی شان۔ دیکھیں دن کیسے پلٹتے ہیں، نہ کوئی اچھے دن ہوتے ہیں نہ کوئی برے دن ہوتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اچھے دن کب برے دنوں میں بدل جائیں اور برے دن کب اچھے دنوں میں بدل جائیں، کسی کو اپنے زبان کے ناروں پر زیادہ ناز نہیں ہونا چاہیے، اس کی قدرت کا ہمیشہ کرشمہ دیکھنا چاہیے اور اس کی قدرت کا منتظر رہنا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت قوم بنی اسرائیل کے دن ایسے پلٹے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں پوری کائنات میں فضیلت عطا فرمائی۔ کہاں وہ بدترین غلامی کی زندگی جہاں جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، کہاں چند دنوں میں دن ایسے پلٹے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پوری کائنات پر میں فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے دن پلٹے قوم بنی اسرائیل کے، اور پھر اللہ نے مسلسل انعامات فرمائے قوم بنی اسرائیل پر۔ ایک کے بعد ایک انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ رب العزت کی نعمتیں نازل ہوئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دونوں چیزیں چلتی رہیں۔ ادھر اللہ کے انعامات نازل ہوتے رہے، ادھر قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی شکر گزاریوں کی بجائے اس کی نافرمانیاں شروع کی، اور قوم بنی اسرائیل نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اللہ نے مسلسل انبیاء کرام بھیجے۔ قوم بنی اسرائیل کے ریئیکشن یہ تھا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کا قتل کر ڈالتے تھے۔ اللہ اپنی آیتیں اور کتابیں نازل فرماتا، قوم بنی اسرائیل کا ریئیکشن یہ تھا کہ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اللہ کی کتاب کو بدل ڈالتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان پر انعامات فرمائے اور وہ گھمنڈ کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ انعام فرما رہا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، لیکن شکر ادا کرنے کے بجائے وہ گھمنڈ کا شکار ہو گئے، نافرمانیوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے انعامات اس قدر فرمائے کہ آج ہم اور آپ جو بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں 2 وقت کے کھانے کے لیے کرتے ہیں، قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ ان کے لیے جنت سے بنا بنایا کھانا نازل ہوتا تھا۔ اب اس قوم کو کیا چاہیے جس کے لیے 2 وقت کی غذا بھی جنتی غذا نازل ہوتی، لیکن ناشکری کا، بے صبری کا، بدتمیزی کا، بدگماشی کا عالم یہ تھا
کہ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم صرف ہمیشہ ایک کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں لہسن اور پیاز چاہیے. یہ قوم بنی اسرائیل کا مطالبہ. ادھر اللہ انعام فرما رہا ہے، ادھر ان کی ناشکری بڑھ رہی ہے، ناز نخرے بڑھ رہے ہیں، بدگمانیاں بڑھ رہی ہیں. پھر دن پلٹے، اور اب جب دن پلٹے اب سنیں اللہ کا غضب. اللہ رب العزت نے اس قدر غضب فرمایا. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ایک ایک بچے کو عزت سے نوازا ہے. اور وہی قرآن اسپیشلی قوم یہود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. یہ جہاں رہیں گے ذلیل ہو کے رہیں گے، اور آج تک ذلیل ہیں. بھلے قبضہ ٹیکنالوجی پر ہو، بھلے قبضہ دنیا کے ذہن پر ہو، بھلے دنیا کی مارکیٹ پہ قبضہ ہو، دلوں میں جگہ اپنی نہیں بنا پائے. اب بھی ذلت ہی ان کا مقدر ہے، اور یہ ذلت ہی ان کا مقدر ہے. دنیا کو لڑانے پھڑانے والا شاطر تو ہو سکتا ہے، دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا. دنیا کا مائنڈ کنٹرول کرنے والا بدتمیز تو ہو سکتا ہے، وقتی طور پر اپنے پاور کا استعمال تو کر سکتا ہے، دلوں میں جگہ نہیں بنتی. اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے، جہاں رہیں گے ذلیل ہو کے رہیں گے. ایک ہٹلر نے اپنا کام کیا، آئندہ زمانہ بھی اپنا کام کرتا رہے گا. ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہمیشہ رہا ہے، رہے گا. تو یہ قوم بنی اسرائیل جو رب سب کو عزت دے رہا ہے، وہ اسپیشل ایک قوم کو ذلیل فرما رہا ہے. سمجھنا پڑے گا کہ کوئی تو وجہ ہے. ہمارے نبی ہے رحمت للعالمین، ہم سب جانتے ہیں، بارہا آیت کریمہ سنی ہوگی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی رحمت حدیث کی کتابوں میں علماء سے پوچھیں، بار بار ایک بات ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے. لعنت اور رحمت دو اپوزٹ چیزیں ہیں. نبی رحمت اگر کسی قوم پر لعنت فرمائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم لعنت ہی کی حقدار ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں اپنا انٹروڈکشن فرمایا رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اسی سورت کی جب اینڈنگ ہوتی ہے تو اینڈنگ ہوتی ہے غیر المغضوب علیہم، اے پروردگار ہمیں اس قوم میں سے مت بنانا جس پر تیرا قہر و غضب نازل ہو. جس سورت کی ابتدا رب العالمین سے ہے، رحیمی سے ہے، کریمی سے ہے، رحمانی سے ہے، اسی سورت کی اینڈنگ اللہ کے قہر و غضب پر ہو رہی ہے. کسی قوم پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہو رہا ہے، تو کون قوم ہے؟ وہ قوم یہود ہے، قوم بنی اسرائیل ہے. ماننا پڑے گا کہ جو پروردگار پوری کائنات کو پالتا ہے، جو بار بار اپنا انٹروڈکشن رحمان و رحیم کے طور پر پیش فرماتا ہے، اگر وہ رب کسی قوم پر غضب فرما رہا ہے تو وہ قوم غضب ہی کی مستحق ہے.